بناؤ اور عادات میں بھر دو، وہ فیصلے بھی کر سکتا ہے۔ فیصلے جب کر سکتا ہے، یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ وہ عالم نہیں، عالم تو دوسرا ہے۔ اب اس عالم کے ہوتے ہوئے اس سے فیصلے کروانا جائز ہے؟ کہا ہاں، فیصلہ کرنے میں عالم ہونا شرط نہیں ہے، اجتہاد شرط ہے۔ اس کے پاس اجتہاد ہے، لہذا یہ فیصلے کر سکتا ہے۔ المتجزی فی الاجتہاد یجوز له العمل بفتوی نفسہ، یہ اپنے فتوے پہ عمل کر سکتا ہے، بل یجوز لغیرہ العمل بفتویہ، عوام کے لیے بھی اس کے فتویٰ پہ عمل کرنا جائز ہے، الا مع العلم بمخالفت فتویہ لفتوی العالم، جب علم ہو جائے کہ یہ عالم کا مخالف ہے تو پھر عالم کی تقلید آ جائے۔ اور فتویٰ میں مبتلا بے مسائل میں مخالف ہونا، یہ ہماری شرط تھی، صرف مخالفت نہیں، مبتلا بے میں مخالفت ہو تو پھر عالم کی تقلید ہوتی ہے۔ تو یہ عالم کے مخالف ہے تو پھر تو عالم کی تقلید ہوگی۔ او فتویٰ میں یساوی فی العلم، یا اس کا اور اس کے جو مساوی ہے علم میں، ان کا آپس میں اختلاف ہے، تو مساوات والی صورت میں کیا تکلیف ہوتی تھی؟ احتیاط دو موردین میں، علم اجمالی اور اشتباہ الحجہ بلا حجہ، اور باقی موارد میں اختیار تھا جس کا، یہ بھی علا تفصیل علماء مما سابق، اسی تفصیل کے مطابق اب حل کریں جو پیچھے بیان کر چکے ہیں۔ یہ مسئلہ ختم آ گیا ہے کہ یہ قاضی بن سکتا ہے، کہا ینفذ قضاؤہ، اس کی قضا نافذ ہے، یعنی قاضی بن سکتا ہے، اس کا حکم چل سکتا ہے۔ ولا مع وجود العالم، اگرچہ عالم موجود ہے تب بھی یہ قاضی بن سکتا ہے، اذا عرف مقدارا معتدب من الاحکام التي يتوقف علیہ القضاء، جب یہ معتدب مقدار جو ضرورت، جو قضا میں ضرورت ہے، وہ احکام جانتا ہے، اجتہاداً جانتا ہے، تقلیداً نہیں جانتا، اجتہاداً جانتا ہے، تو یہ قاضی بھی بن سکتا ہے۔ عوام اس کے غیر کے لیے علم بالخلاف نہ ہو، یعنی عالم کے ساتھ طبقے کا، ہاں تو غیر اس کی تقلید کر سکتے ہیں، عوام یعنی غیر ہی، یعنی عوام اس کی تقلید کر سکتی ہے جب عوام کو علم بالاختلاف نہیں ہے۔ جب علم بالاختلاف ہوگا تو پھر عالم کی جائے گی، اور اگر عالم نہیں ہے یہ اور اس کے مقابلے والا جو تمام ابواب میں مجتہد ہے، یہ ایک دو باب میں مجتہد ہے، یہ علم میں مساوی ہے، تو پھر وہ مساوات والی صورت آ جائے گی۔ یہ واضح ہو گیا۔ اب ایک اور چیز پہچان لیں، تین چیزیں پہچان لیں، آگے بھی آپ کو کام آئیں گی۔ یہ ایک بندہ یہاں آیا تھا، شرف الدین نام تھا اس کا، پاکستان میں اب ہے، وہ یہاں مطالعہ تو کرتا تھا لائبریریوں میں، کہہ سنتے ایسے ہیں کہ وہ کسی استاد کے پاس جانا کی ضامت نہیں کرتا تھا، تو اپنے مطالعے کے مطابق چلتا رہا، اور اب یہ فتنہ کھڑا کیا۔ اساتذہ جو ہوتے ہیں، اگر استاد ہے تو، ایک بندہ استاد ہی نہیں ہے، جو استاد ہے تو وہ طالب علم کی اچھی رہنمائی کر سکتا ہے۔ استاد کے بغیر اگر کوئی کہتا ہے کہ میں بڑا ذہین ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، تو آخر پھر بھی کہیں نہ کہیں وہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے جو اساتذہ ہیں نا، وہ ایسے خلاصے بنا کے دیتے ہیں نا بہترین، وہ ہم یاد رکھتے ہیں، اور اگر ادھر سے جو ہمیں خلاصہ ملا ہے آپ کو مل جائے تو پھر اس کو بھی یاد رکھیے گا نا۔ تو اس لیے جو بڑے استاد ہیں ان کو دادا استاد کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ وہیں سے رہا ہوتا ہے۔ اچھا، تو آج یہ باتیں کچھ پہچان لیں۔ ایک ہے ہمارے پاس قاعدۃ الیقین، ایک ہے استصحاب، اور تیسری بات ہوگی مثبت، اصل مثبت کی۔ یہ بس ایک لائن میں ذکر کرتا ہوں، اس کو یاد کر کے رکھو۔ قاعدۃ الیقین اور استصحاب میں دو باتیں مشترک ہیں، کوئی فرق بھی نہیں ہے، تھوڑا سا فرق آئے گا، اس کے ذریعے سے ہم جانیں گے کہ یہ قاعدۃ الیقین ہے اور یہ قاعدۃ الاستصحاب ہے۔ قاعدۃ الیقین حجت نہیں ہے اور استصحاب حجت ہے، لہذا قاعدۃ الیقین کو ادھر ردی کی ٹھونکری میں پھینکنا ہوگا۔ قاعدہ استصحاب اور قاعدۃ الیقین میں جو مشترکہ باتیں وہ یہ ہیں کہ دونوں میں یقین سابق ہوتا ہے۔ مجھے جیسے یقین سابق ہے کہ یعنی صبح کے وقت میرا جسم پاک تھا، یہ یقین سابق ہے، اب عصر ہو رہی ہے، تو قاعدۃ الیقین میں بھی یقین سابق ہوتا ہے اور استصحاب میں بھی یقین سابق ہوتا ہے، اور دونوں میں شک لاحق بھی ہوتا ہے،
ابھی مجھے شک ہے کہ میرا جسم پاک ہے یا پاک نہیں ہے. صبح کو یقین تھا پاک ہونے کا, ابھی شک ہے کہ پاک ہے یا پاک نہیں ہے. جس سبب سے بھی شک ہو اس کو چھوڑیں, شک ہے. مثلا اسباب متعدد ہیں, میں اسباب ذکر ہی نہیں کرتا. جس وجہ سے بھی شک ہو, شک ہے ابھی کہ جسم پاک ہے یا نہیں, تو اس میں قاعدۃ الیقین میں بھی یقین ہے صبح, اور اب شک ہوا ہے کہ پاک ہے یا نہیں. استصحاب میں بھی ایسے ہے, صبح کو یقین تھا کہ میرا جسم پاک ہے, اب شک ہے کہ پاک ہے یا پاک نہیں ہے. اس لحاظ سے دونوں متفق ہیں. بات بھی جسم کی ہو رہی ہے, یقین کا تعلق بھی جسم کے ساتھ ہے اور شک کا تعلق بھی جسم کے ساتھ ہے. متعلق بھی ایک جیسا, شک بھی دونوں میں ہے, یقین بھی دونوں میں ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو استصحاب ہے اس کا شک کا زمانہ جو ہوتا ہے نا وہ بعد کا ہوتا ہے, اور وہ شک وہی ٹھہرا جاتا ہے, آگے سرایت نہیں کر جاتا. قاعدۃ الیقین میں ایسے ہوگا کہ شک ابھی جو ہوا ہے نا, یہ ہوتے ہوتے یہ چلا جائے گا کہ صبح کے وقت مجھے یقین تھا کہ نہیں تھا, ادھر شک وہاں پہنچ گیا ہے, صبح تک پہنچ گیا ہے, ابھی شک ہوا ہے نا, اور وہ شک صبح تک سرایت کر گیا ہے کہ بھئی مجھے یقین تھا کہ نہیں تھا. استصحاب میں یہ ہے کہ ابھی مجھے شک ہے, اور یہ بھی مجھے یقین ہے کہ صبح کو مجھے یقین تھا. یہاں والا شک یہیں کھڑا ہے, آگے نہیں چلا گیا ہے. تو یہ آپ کے حالات ہوتے رہتے ہیں, بھئی آپ خود محسوس کریں گے. کبھی ایسے ہوگا کہ آپ کو یقین ہے طہارت کا, اور بعد میں شک ہوا ہے, اس طرح شک ہوا ہے کہ جی مجھے اسی وقت میری طہارت تھی یا نہیں تھی. صبح 7 بجے مجھے شک ابھی ہوا ہے 5 بجے کہ میں جسم پاک ہے یا نہیں, اور یہ چلا گیا جی صبح 7 بجے بھی پاک تھا کہ نہیں تھا. اب اس شک نے سرایت جو کیا یقین کے اندر داخل ہو گیا ہے. اور استصحاب میں یہ ہوتا ہے کہ صبح 7 بجے جسم پاک تھا, اب 5 بجے عصراً مجھے شک ہے کہ میرا جسم پاک ہے یا نہیں. اور اگر کوئی مجھ سے پوچھے, یہاں فرق ہوگا, اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ یہ یقین ابھی تمہارا باقی ہے کہ صبح کو پاک تھا, تو میں کہوں گا ہاں مجھے یقین ہے صبح کو پاک تھا. اب مجھے شک ہے, میں جو آ رہا تھا گزرا ہوں راستے سے تو پانی آیا, تو اب مجھے شک ہے کہ ابھی جسم نجس ہے یا نہیں ہے. تو صبح کو پاک ہونے کا یقین ابھی بھی ویسے کا ویسے کھڑا ہے. تو جب یقین بالکل صحیح اور سلامت کھڑا ہے تو یہ ہوتا ہے استصحاب میں. اور جہاں یقین کا ہی بیڑا غرق کر دیتا ہے شک, ادھر ہی داخل ہو جاتا ہے, 7 بجے تک پہنچ گیا, تو اس کو کہتے ہیں قاعدۃ الیقین. وہ حجت نہیں ہے کہ آپ کو کہیں کہ جی شریعت کہہ رہی ہے کہ اپنے یقین کے مطابق چلو. قاعدۃ الیقین میں یقین کے مطابق چلنے کا نہیں کہہ رہے. استصحاب جو ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ شک بعد میں ہوتا ہے, تو آپ کو فقہ کہہ رہی ہے کہ اپنے یقین کے مطابق چلو اور اس شک کی پرواہ نہ کرو. قاعدۃ الیقین میں شک کے ساری اس کو ہم کہتے ہیں, وہ شک سرایت کر گیا ہے. اور اس کو ہم کہتے ہیں شک طاری, جو ابھی آیا ہے سرایت اس نے نہیں کی. شک ساری ہے تو آپ کو شریعت یہ نہیں کہہ رہی کہ شک کی پرواہ نہ کرو اور یقین کے مطابق چلو. وہ سرایت کر کے اس نے یقین کا بیڑا غرق کر دیا. یہاں والا شک طاری جو ہے اس میں شریعت آپ کو کہتی ہے کہ استصحاب کرو, یعنی لے آؤ اس یقین کو, اور استصحاب یعنی کھینچ کے لے آؤ, یقین کو کھینچ کے لے آؤ, اور اس شک کی پرواہ نہ کرو, اسی یقین کے مطابق چلو. تو استصحاب حجت ہے اور قاعدۃ الیقین حجت نہیں ہے. وہاں پر یقین کا بیڑا غرق اور کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہوگا. یہاں ہمارے پاس وہی طہارت ہم استصحاب کھینچ کر لے آئیں گے. استصحاب میں یہ جب آپ نے جان لیا, تو اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کسی مجتہد کے بارے میں اگر یقین تھا کل کہ وہ زندہ ہے, اور آج شک ہے کہ پتہ نہیں مار گیا ہے یا زندہ ہے, تو یہ والا شک ادھر سرایت نہیں کر رہا ہے, تو ہم وہی زندگی استصحاب کریں گے. یا ہمیں شک تھا کہ کل تک تو عادل تھا, آج بھی عادل ہے یا عدالت چلی گئی ہے اس کی, تو ہم وہی استصحاب کر کے لیں. تو اس کی شرائط کے بارے میں جب شک ہوگا نا, شک طاری پیچھے سرایت نہیں کر گیا, تو یہاں پر ہم استصحاب کر لیں گے, اور اس کی شرائط باقی ہیں, لہذا ہماری تقلید بھی باقی ہے, ہم تقلید بھی کر سکتے ہیں. اور اگر ایسا شک ہو کہ وہ جب سے مجتہد بنا ہے ہم نے تو اس کو عادل سمجھا ہوا تھا, لیکن آج مجھے ایسا شک ہوا ہے کہ اتنے تک چلا گیا ہے
کہ یہ جو پچھلے 10 سال ہیں ان میں یہ عادل تھا یا نہیں تھا، یہ جو یہ کام کرتا رہا ہے عادل تھا یا نہیں تھا. تو یہ سرایت شک ہمارا 10 سال تک کر گیا ہے. تو یہاں پر ہم آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ شک کی پرواہ نہ کرو اور بس سمجھو کہ وہ عادل تھا اور سمجھو کہ شرائط موجود، نہ. یہاں شک ساری ہے اور شک ساری میں شک سب خراب کر دیتا ہے کام کو. لہذا پچھلے 10 سال بھی ہماری تقلید میں اشکال آ جائے گا اور اب تقلید پہ باقی بھی نہیں رہیں گے. تو لہذا ہم نے ایک مسئلہ پیچھے اس دن پڑھا تھا جہاں آپ کہہ رہے تھے کہ استصحاب کر لیں گے یا نہیں کر لیں گے. تو وہاں پر استصحاب نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہاں شک ساری تھا. اور شیخ شفیق نے بھی یہ لفظ کہے تھے شک ساری. کہاں تھا مسئلہ؟ 11واں مسئلہ جو تھا کہ مجتہد کی تقلید کی ثم شک فی انہ کان جامع لشروط عملہ، تو اس پر فاس واجب ہے. اور جب کچھ حاصل نہ ہو تو پھر کسی جامع شرائط کی تقلید کرے. یہاں شک ساری ہے، یقین کو بھی لے ڈوبا ہے. آج جو مسئلہ پڑھ رہے ہیں آج دیکھو 23 مسئلہ اذا شک فی موت المجتہد، مجتہد کی موت کا شک ہے یعنی شرط شرائط کے بارے میں شک ہے. او فی تبدل رائے ہی، یا شک ہے کہ اس کی رائے تبدیل ہو گئی ہوگی. یہ شک طاری ہے، پیچھے شرائط نہیں کری. او عروض ما یوجب عدم جواز تقلید ہے، یا اس کو ایسی حالت لاحق ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی تقلید جائز نہ ہو. مثلا عدالت پتہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہے، شک ہو گیا ہے. تو یہ سارے شک طاری ہیں. ہم استصحاب کر لیں گے، زندگی کا استصحاب کر لیں گے، عدالت کا استصحاب کر لیں گے، اور اسی طرح تمام شرائط کا استصحاب کر لیں گے. جب استصحاب کر لیں گے تو استصحاب کہتا ہے شک کی پرواہ نہ کرو اور صاحب کا یقین کو یہاں لے آؤ. جب لے آئے یعنی ساری شرائط موجود ہیں. جب موجود ہیں تو جازا البقاء علی تقلید ہی، اس کی تقلید پر آپ باقی رہ سکتے ہیں. الا ان یتبین الحال، اگر آپ کو حالت کا تبین ہو جائے یعنی علم ہو جائے کہ یقین ہو جائے، اطمینان ہو جائے کہ بھئی وہ عادل نہیں ہے، تو پچھلا یقین اب یہ والا یقین ختم کر دے گا. تو روایت کہتی ہے کہ لا تنقض الیقین بشک بل انقض ہو بے یقین آخر. اب عدم عدالت کا جب یقین ہوگا تو پھر تقلید چھوڑیں گے، ورنہ پچھلے یقین کا استصحاب کرتے رہیں گے. واضح؟ یہ مسئلہ ختم. اچھا ایک چیز ہوتی ہے اصل مثبت، یہ بھی جان لو، یہیں سے سمجھ لو. اصل مثبت یہ ہوتی ہے کہ آپ استصحاب ایک چیز کا کریں، جس چیز کا استصحاب کر رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں مستصحاب، اس مفعول کا صیغہ. تو مستصحاب یہ چیز ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں الف، اور حکم آپ اس پہ نہ لگائیں بلکہ ایک اور چیز پہ حکم لگائیں جو اس کے ساتھ لازم ہے، لازم عرفی ہے، لازم عقلی ہے، جو بھی لوازم عقلیہ یا لوازم عرفیہ جو بھی لازم. آپ مستصحاب یہ چیز ہے، استصحاب اس کا کیا، اور حکم جو ہے آپ اس پہ لگا رہے ہوں تو ایسا نہ کیا، کیونکہ مستصحاب کے لوازم میں استصحاب حجت نہیں ہے، بس صرف مستصحاب میں حجت ہے. استصحاب مستصحاب میں حجت ہے اور اس مستصحاب کے جو لوازم ہوتے ہیں ان میں حجت نہیں ہے. آپ کو مثال دیں کہ ایک بندہ زندہ تھا، بچہ تھا. اب ہم جب وہ بچہ تھا اس کی عمر 5 سال تھی. اب ہم 20 سال بعد شک کر رہے ہیں کہ کیا وہ زندہ ہوگا یا نہیں ہوگا، تو ہم اس کی زندگی کا استصحاب کرتے ہیں. کوئی حکم ہے جو ہم نے لگانا، اس کی زندگی کا استصحاب کر دیا استصحاب. تو 20 سال بعد کر رہے، 5 سال کا وہ تھا، تو اب ٹوٹل کتنے سال کا ہو جائے گا؟ 25 سال. 25 سال میں عادتاً داڑھی آ جاتی ہے، تو اس کی زندگی کا استصحاب کیا ہے جس کے ساتھ داڑھی لازم ہے. تو کیا ہم یہ اس مستصحب ہے 25 سال والی زندگی اور اس کے ساتھ داڑھی لازم، اب ایک حکم ہے جو داڑھی پہ لگنا ہے، داڑھی کے ذریعے سے حکم لگنا ہے، تو ہم کیا وہ حکم لگا دیں؟ کہا یہ کام نہ کیجیے گا. ہو سکتا ہے 25 سال کا بھی ہو گیا اور داڑھی نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا. تو لہذا اس میں آپ بس یہی زندگی پہ جو حکم لگتے ہیں وہ لگاؤ،
جو داڑھی کی وجہ سے اس شخص پر حکم لگتے ہیں وہ والے نہ لگو. مثلاً شارع نے مولا نے کہا تھا، مولا عرفی نے کہا تھا کہ زید کی داڑھی جب نکالا ہے تو اس کو اتنا ہدیہ دینا. تو اب آپ اس کی طرف ہدیہ بھیجنا چاہتے ہیں. کیسے؟ وہ رہتا پاکستان ہے، آپ ادھر سے بھیجنا چاہتے ہیں. اس کی زندگی کا استصحاب کر لیا ہے 20 سال بعد، آپ نے 25 سال کا ہو گیا، لہٰذا اس کی داڑھی آ گئی ہوگی تو ہدیہ روانہ کر دو. کیسے نہ کر، پہلے داڑھی کا کوئی اور مثبت کے ساتھ داڑھی کا وجود ثابت کرو، اس کے بعد ہدیہ روانہ کرو. استصحاب آپ نے کیا ہے زندگی کا، اور اس کے لوازم میں استصحاب حجت نہیں ہے. واضح؟ اس چیز کو اگر آپ لوازم ثابت کر دیں تو جو آپ زبردستی ثابت کر رہے ہوں گے نا، تو اس زبردستی کا نام ہے اصل مثبت. اس زبردستی کا کیا نام ہے؟ اصل مثبت. یہ اصل مثبت لیس بحجہ، اس کا نام اصل مثبت ہے لیکن لیس بمثبت، یہ مثبت نہیں ہوتی. تو لہذا نام اصل مثبت ہے اصطلاحی زبان میں، اور یہ مثبت نہیں. تو لہذا ہمارے پاس یہ قانون رہے گا الاصل المثبت لیس بمثبت. تو اصل مثبت کا کیا خلاصہ کیا ہے؟ کا مستصحب شے و موضوع حکم شے آخر. مستصحب اور چیز ہو اور آپ موضوع حکم کوئی اور چیز بنانا چاہتے ہیں تو ایسے نام کیا جائے. اور چیز جو مستصحب کے لوازم میں سے ہے، کیونکہ استصحاب لوازم میں حجت نہیں ہوتا. آپ خام خواہ اس کو حجت بنانا چاہتے ہیں. جی جب 25 سال ہم نے ثابت کر لیا تو داڑھی ثابت ہو گئی نا، یہ والی بات نہ کہنا، کیونکہ یہ آپ اصل مثبت بنا رہے ہیں. بغیر دلیل کے داڑھی کی بات کر رہے ہیں. تو دلیل مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس طریقے سے آنا کہ جی ہم نے زندگی کا استصحاب کیا ہے 25 سال اس کی زندگی، اور اب ہم داڑھی کی کا بھی کہہ دیتے ہیں کہ داڑھی بھی اس کی ہے. یہ والی بات نہ کرنا. اس طرح تو آپ اصل مثبت والے راستے سے آ رہے ہیں، اور اصل مثبت لیسا بحجہ لیسا بمثبت. لہذا کسی اور دلیل کے ذریعے سے پہلے داڑھی ثابت کرو پھر ہدیہ روانہ کرنا. تو یہ ایک مثال آپ کو دی. اس طرح کی باتیں کبھی آ جائیں گی یہاں پر کہ ہم استصحاب کریں گے مستصحب یہ چیز اور ہم حکم کسی اور چیز پہ لگا رہے ہوں گے، ایسے نہیں. تو خلاصہ یہ اصل مثبت کا کہ المستصحب شے، مستصحب اور چیز ہے، موضوع حکم جس کو آپ بنا رہے ہیں جو لوازم المستصحب ہے وہ اور چیز ہے، وہ لازم ہے، خود مستصحب تو نہیں. اصل مستصحب شے و موضوع حکم شے آخر ہو تو وہاں اصل مثبت والا چکر بن رہا ہوگا، یہ نہ کرنا، ساری زندگی نہ کرنا. اچھا اب یہ نیا مسئلہ آ رہا ہے، وہ پہلا ختم. ایک دفعہ ہے کہ ایک بندے کو آپ وکیل بناتے ہیں، مجتہد وکیل نہیں بنا رہا، وہ بعد میں آئے گا. آپ وکیل بناتے ہیں کہ میری طرف سے آپ وکیل ہو اس کام میں. تو اس نے وہ کام کرنا ہے، صیغہ پڑھنا ہے مثلا بیع و شراء کا، آپ نے وکیل بنا کے بھیج دیا. اب آپ کا مجتہد، میں وکیل بنا رہا ہوں سید مبشر کو، یہ جا رہا ہے منڈی میں، صیغہ کا وکیل ہے. میرا مجتہد کہتا ہے کہ صیغہ عربی میں ہو، تو اب یہ میرے مجتہد کے مطابق صیغہ پڑھے یا اس کا مجتہد کہتا ہے کہ اردو میں بھی چل جاتا ہے، تو یہ اپنے مجتہد کے مطابق چلے. تو کہا یہ وکیل میرا ہے تو لہذا میرے مجتہد کے مطابق عربی میں ہی صیغہ پڑھے گا، اردو والا نہیں کر سکتا. یہ ہے جب یہ میری طرف سے وکیل، اس کو میں نے کہا تو میرا وکیل ہے، بس یہی کہا ہے. اور ایک دفعہ کہا ہے کہ بھائی تو وکیل ہے اس طرح کے جیسے واقع میں عمل مطلوب ہے نا ویسے ہی کر کے آنا، واقع میں یعنی عند اللہ جس طرح مطلوب ہے ویسے ہی کر کے آنا. اب مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ اختلاف ہے، میرا مجتہد کہتا ہے عربی میں، اس کا کہتا ہے اردو میں. تو اب یہ کیا کرے؟ یہ اس نے حاصل کرنا ہے واقع والا، تو اب یہ احتیاط کر لے اور اس طرح صیغہ پڑھے کہ عربی میں بھی پڑھ لے اردو میں بھی پڑھ لے، دونوں پڑھ لے گا تو یقیناً بیع ہو گئی ہے واقع کے مطابق. تو دیکھا جائے گا میں نے اس کو وکیل کیسا بنایا ہے اسی کے مطابق اس نے چلنا ہے. الوکیل فی عمل یعمل بمقتضی تقلید موکلہ لا تقلید نفسہ. جو وکیل ہے تو یہ میرے مجتہد کے مطابق
عمل کرے گا. کب؟ فیما لا یکون ماخوذا بالواقع، جب اس سے واقع مطلوب نہیں ہے. بس اس کو میں نے کہا تم میرے وکیل اور جاؤ یہ صیغہ پڑھو، واقع اس سے مطلوب نہیں ہے. اذا لا یکون ماخوذا، وکالہ جو ہے اذا لا یکون العمل ماخوذا بالواقع بلحاظ الوکیل فی عمل یعمل بمقتضى تقلید موکل لا تقلید نفسه فيما لا يكون ماخوذا بالواقع فيما لا يكون الوکیل ماخوذا لا يكون کا ضمیر وکیل کی طرف جائے گی کہ اس وکیل کو پکڑا نہیں گیا ہے واقع کے مطابق بلحاظ نفس العمل او آثار ہی کے عمل واقع کے مطابق ہونا چاہیے یا آثار واقعیہ ہونے چاہیے. یہ والی بات ہم نے نہیں کہی. ہم نے کہا بس تو وکیل ہے جاؤ صیغہ جاری کر دو، تو یہ ہمارے مطابق ہی جاری کرے. وَإِلَّا اگر اس سے مطلوب ہے العمل الواقعی آثار الواقعیہ للبیع والشراء، یہ مطلوب ہے تو پھر اس نے احتیاط کرنی ہوگی. فلازم مراد و کلا تقلیدین، دونوں تقلیدوں کا خیال رکھے گا یعنی احتیاط کرے گا. اردو عربی دونوں میں صیغہ پڑے گا. وَقَضَى الْحُكْمُ فِي الْوَصِي، اسی طرح کسی کو وصی بنایا گیا ہے، مرتے وقت ایک بندے نے وصیت کی ہے کہ یہ کام کر دینا، اور اب وہ کیا کرے، کام پہ وصی ہے تو اسی میت کے مجتہد کے مطابق، اور اگر واقع پہ وصی ہے آثار واقعیہ پہ وصی ہے تو پھر احتیاط کرے، ایسے عمل کرے وصیت پہ، ایسے عمل کرے کہ واقع حاصل ہو جائے. وہ احتیاط نہیں ہوتا. یہ مسئلہ ختم. ابھی مجتہد کا وکیل کی بات نہیں ہوئی، اب ہوگی. ایک بندہ جس کو مجتہد اذن دیتا ہے کہ جی تو معذون ہے مال امام کو خرچ کرنے میں تمہیں اذن ہے، یا وکیل بنا دیتا ہے. اذن اور چیز ہوتی ہے اور وکیل بنانا اس سے بھی بڑا کام ہے. اذن یہ ہوتا ہے کہ صرف میں تمہیں اذن ہے. یہ مومن کو بھی مجتہد کہہ سکتا ہے جس پر خمس واجب اسی خود کہا کہ بھئی تمہیں اذن دیتا ہوں یہاں صرف کر. وکیل بنانا یعنی میرا قائم مقام ہے. اب جو قائم مقام ہے وہ بہت سے کام پھر مجتہد والے وہیں بیٹھ کر ہی کر دے گا. دوسروں کو خمس کے اذن دے گا، دوسروں کو سے قبض کرے گا تو قبض ہو کا قبض المرجع ہو جائے گا. بہت سے امور وہ قائم مقام مرجع کا وکیل ہے. تو یہ مجتہد پیچھے مار گیا تو یہ اذن اور وکالت ختم ہو جائے گی یا باقی رہیں گے؟ کا اذن بھی ختم وکالت بھی ختم. اب یہ دونوں معذون اور وکیل دونوں آئے ادھر نجف، اور جو نیا مرجع ہے اس سے وکالت اور اذن لے کر واپس. المعذون والوکیل عن المجتہد فی التصرف فی الاوقاف، اوقاف میں تصرف پر موزون ہے یا وکیل ہے. مثلا مدارس ہیں ان میں تصرف کا اذن مل گیا ہے اس کو، متولی مدرسے کا ہے کوئی نہیں، مار گئے اور نیا متولی تو مدرسہ کھڑا، اس میں یہ اذن مرجع سے لے لے تو یہ معذون ہو جائے. یا وکیل وکالہ لیتا ہے تو اور بھی اچھی چیز ہے وکالہ، تو وہ اس میں پھر تصرف کرے. موزون ہے یا وکیل ہے اوقاف میں، او فی اموال القاصرین، یا بچوں کے اموال. کیسے بچوں کے اموال؟ والد فوت ہو گیا، یتیم ہے پیچھے اور دادا بھی نہیں ہے، تو جب باپ دادا نہ ہو تو مجتہد اگر اپنا اس کو معذون بنا دے، تمہیں اذن ہے تم ان کے اموال میں تصرف کر سکتے ہو ان کی مصلحت کا خیال کرتے ہوئے. ان کی چیز ضائع ہو رہی ہے تو یہ جا کر اٹھا کر بیچ دے گا نا، تاکہ پیسے تو ضائع نہیں ہوں گے، چیز ضائع ہو رہی تھی. تو تصرف کا وکیل بنایا ہے اپنا تصرف میں یا معذون بنایا اپنی طرف سے، تو کہا مجتہد مار گیا تو ین آزل بموت المجتہد، یہ وکیل اور معذون بھی ختم، ان کے وکالت اور اذن ختم ہو جائے گی. عمل منصوب من کے بالے ولیان و قیمن. ہاں اگر مجتہد کسی کو، یہ موزون اور وکیل کی بات نہیں ہے، اب ہے اوقاف میں ولی بنا رہا ہے یعنی متولی بنا رہا ہے. مجتہد متولی بھی بنا سکتا ہے، تو مجتہد متولی بنا رہا ہے کسی کو اوقاف پر جو وقف ہوتی ہیں، امام بارگاہیں، یا مسجد کا متولی بنا دے یا حرم کا متولی بنا دے. بنایا نہیں ہے، اور متولی جو بنے ان کو یہ بہت بڑا شرف نہیں تھا کہ حرم کا انسان متولی ہو، کہ یہ شرف تھا کہ مال زیادہ ہو میرے پاس. یہ مسائل بنتے ہیں کہ انسان کچھ ہوتے ہیں جو سمجھ لیتے ہیں کہ مال کی کثرت یہ بڑا شرف ہے،
لوٹ لوں جتنا ہو سکتا ہے، میرا گھر بھرا ہوا ہو، اور اس سے پھر ہٹا دیا جاتا ہے متولی ہونے سے، تو اس کے نزدیک شرافی وہی تھا، یہ متولی ہونا شرافی نہیں، پتہ نہیں ایسے لوگ بھی ہیں۔ بہرحال تو جس کو ولی متولی بنایا ہے تو یہ یا قیم بنایا ہے، قیم بنتا ہے بچوں کے بارے میں، قیم بنتا ہے کہ بھائی بچوں کا باپ دادا ہے نہیں جو یتیم ہو گئے، تو ان کا تمہیں میں قیم بنا رہا ہوں، یعنی مدیر، ان کے امور کو چلانے والا، تو یہ قیم بنتا ہے بچوں پر۔ تو قیم بنایا ہے بچوں کے لیے، وہ ان کے اموال کا بھی خیال رکھے گا، ان بچوں کو مثلا سکول داخل کرنا ہے، ان بچوں کے بیمار ہیں تو ان کا علاج کروانا ہے، ان کے امور کو سنبھالنا ہے۔ تو یہ قیم جو ہے، اور یہ جو متولی ہیں، مجتہد فوت ہو گیا تو قیم کی یہ قیمومہ اور متولی کی تولی ختم ہو جائے گی یا باقی رہیں گے، تو کہا پتہ نہیں ہے، لہذا یہاں احتیاط کی جائے۔ احتیاط اشکال ہے، پتہ نہیں ہے یعنی اشکال ہے۔ اشکال کا سخت ترجمہ یہی ہے کہ مجتہد کہہ رہا ہے مجھے پتہ نہیں ہے، سخت ترجمہ کا عمل منصوب من قبل ہے، جس کو نصب کیا گیا ہے مرجع کی طرف سے، متولی یا قیم، متولی فی الاوقاف، قیم علی القاصرین، قاصر کہتے ہیں بچے یا پاگل کو بھی قاصر کہہ دیتے ہیں۔ ففی ان اعزال ہی پہ موت ہی، مجتہد کے فوت ہونے سے یہ معزول ہو جائے گا، کا اس میں اشکال ہے، فلا یترک مراعات الاحتیاط فی ذلک، جہاں احتیاط کے تقاضے کو ترک نہ کیا جائے، یا تو احتیاط کریں یا فال عالم، جو اس میت تو ہے عالم، اور جو اب عالم الاحیاء پیچھے ہے اس سے اجازت لے لیں کہ مجھے پھر تم بھی قیم بنا دو، تم متولی بنا دو، تو وہ متولی بنا دے یا قیم بنا دے، تو پھر مسئلہ ہی حل ہے۔ اچھا آگے چلیں۔ مجتہد نے جامع شرائط مجتہد نے فتویٰ دیا ہے، اور ہم یہیں بیٹھے بیٹھے کہہ رہے ہیں اس کو پتہ نہیں چلتا، یہ ایسے فتوے دے دیتا ہے، یہ والی باتیں نہیں کر سکتے، یہ ناقص ہے بغیر دلیل کے باتیں۔ علمی اشکال اور چیز ہے، ایک دفعہ ہے کہ بھئی ہم کہیں اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، اس کے پاس علم ہی نہیں ہے، ایسے جو اس کے یہ مسائل بنتے ہیں جو عام عصر ہوتے ہیں، کلاس فیل ہوتے ہیں، اور وہاں ان کو یہ پسند نہیں آتا کہ یہ کیوں فتوے دینے بیٹھ گیا ہے، تو اس طرح کی جرات کر سکتے ہیں۔ اور جب وہ جرات کر رہا ہے تو اس کے جو نیچے نیچے بچے شاگرد ہیں نا، وہ بھی پھر جراتیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ اس فلاں مجتہد نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا ہے، تو گزارا کریں کچھ، یہ سختی نہ کیا کریں۔ حکم الحاکم الجامع للشرائط، جامع شرائط ہے یہ، اس کے حکم کو لا یجوز نقض ہو، اس کو نقض کرنا یعنی اس کو پتہ نہیں چلتا، اور یہ سارا ایسے غلط ہے، اشکال علمی نہیں ہے، ایسے یہ جائز نہیں ہے، حتی المجتہدین آخر، مجتہد کے لیے جائز نہیں ہے کہ جائے کہ بندہ طالب علم، الا اذا کان، ہاں دلیل کے ساتھ آپ کو پتہ چل گیا، آپ کے پاس قطعی دلیل ہے، یقینی دلیل ہے کہ اس کی بات غلط ہے، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ فتویٰ اس پر یہ اشکال ہے، یہ اشکال ہے، یہ اشکال ہے، ان ادلہ کی وجہ سے، یہ پھر علمی اشکال ٹھیک ہے۔ الا اذا کان مخالفا لما ثبت قطعا من الکتاب والسنہ، کتاب و سنہ سے جو چیز قطعی طور پر ثابت ہے وہ اس کے مخالف ہے، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ غلط ہے۔ نعم، اب ایک اور بات ہے کہ جی جب ہم اس پر اعتراض نہیں کر سکتے تو کیا سوال یہاں اٹھتا ہے کہ مجتہد کا فتویٰ واقعے کو تبدیل کر دیتا ہے، جیسے سنی تصویب کے قائل تھے، پڑھیے اصول مظفر دوسری جلد نا، تصویب والا نظریہ آیا تھا، وہ کیا ہے تصویب والا نظریہ؟ کہ جب مفتی فتویٰ دیتا ہے نا تو آگے لوح محفوظ پہ وہ شریعت تبدیل ہو جاتی ہے، جو لکھی ہوئی ہے وہ ختم، اور یہ اس والا فتویٰ شریعت بن جاتا ہے۔ یہ ہے تصویب ہلکی قسم ہے کہ شریعت ہے صحیح، اس کے فتوے سے تبدیل ہو جاتی ہے، ابو حنیفہ جیسے کہتا جائے گا وہاں قلم چلتی جائے گی اور پہلے مٹتی جائے گی۔ دوسری اشنا قسم جو شنی تصویب ہے وہ یہ ہے کہ ادھر لکھا ہوا بھی کچھ نہیں ہے، جیسے ابو حنیفہ کہے گا ویسے پھر جو یہ تصویب اشاعرہ کہتے ہیں ہماری نہیں ہے، معتزلہ کی، اور وہ کہتے ہیں اشاعرہ کی ہے، اتنی گندی ہے کہ ایک دوسرے پر تھوپ رہے ہیں۔
یہ بھی غلط ہے، اور وہ بھی کہ فتویٰ مجتہد دے تو وہ مٹ جاتا ہے اور نیا لکھ جاتا ہے، ہمیشہ واقع تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ فقہ جعفریہ کہتی ہے کہ واقع تبدیل نہیں ہوتا، یہ اس کی طرف سے حکم ظاہری ہے، واقع کے مطابق ہے تو الحمدللہ، جو نہیں ہے تو اس نے دلیل کے ساتھ دیا ہے، اس کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا کہ جی تم نے یہ فتویٰ کیوں دیا ہے۔ ہاں بغیر دلیل کیا ہے تو پھر سزا کا مستحق ہے۔ نعم، ہم سنی کی طرح قائل نہیں ہے، لا یکون حکم الحاکم مغیران للواقع، واقع کو تبدیل نہیں کرتا۔ مثلا ایک بندہ ہے، اس نے دیا ہے حکم، اس طرح کوئی فیصلہ کیا ہے کہ یہ مال اس کا ہے، مال اس کا ہے، اس بندے کو پتہ ہے کہ میرا نہیں ہے، مجتہد سے غلطی ہو گئی ہے، تو اب اس کے لیے حلال نہیں ہو جائے گا، واقع اسی طرح رہے گا، مال جس کا ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ تم جا کر پہنچا۔ من علم، مثلا ایک بندے کو علم ہوا ہے کہ ان المال الذی حکم بہ، مجتہد نے حکم لگایا مال کے بارے میں، للمدعی، مدعی کو دے دیا ہے، لیسا ملکا لہ، پتہ چل گیا ہے کہ یہ مدعی کا نہیں ہے، مدعی نے دعویٰ کیا ہے، جھوٹے گواہ لے آیا ہے اور مال لے گیا ہے، تو مجتہد نے تو گواہوں کے مطابق فتویٰ دینا تھا، تو اس نے دے دیا، مال لے گیا، اور اس کو پتہ ہے کہ میرا مال نہیں ہے، اس پر بھی واجب ہے کہ اصل مالک تک پہنچائے، اور اگر ہمیں پتہ چل گیا ہے تو ہم بھی اس مال میں ہاتھ ڈالنے سے اجتناب کریں۔ لا یجوز و ترتیب آثار ملکیت ہی، اس کی ملکیت کے آثار مرتب کرنا جائز نہیں، یہ مسئلہ ختم۔ اب ہے یہ کام ہم سے کبھی ہو جائے، فرض کرو خدا نخواستہ کہ ہم کسی مجتہد کا فتویٰ ذکر کریں اور غلط ذکر کر دیں، غلطی ہو جائے، ہو سکتی ہے، غلطی ہو گئی ہے، اور اگر آپ کو یہ احتمال ہے کہ بھئی ہماری اس غلطی کی وجہ سے وہ تو آگے اعمال کرے گا اور سارے خراب کرے گا، آثار مرتب کرے گا، تو لہٰذا ہم پہ واجب ہے کہ آپ اس کی اصلاح کریں، جس حد تک ممکن ہے ہم جائیں گے پیچھے، چاہے خرچہ بھی کرنا پڑ جائے۔ اور اگر یہ احتمال نہیں ہے، وہ بندہ ہی بے پرواہ تھا، بس ایسے ہی اس نے امتحاناً پوچھا تھا یا جیسے ہی پوچھا تھا، ہمیں اطمینان ہے کہ عمل تو اس نے کرنا ہی نہیں ہے، تو پھر ہم پہ واجب بھی نہیں ہے کہ جا کر اس کی غلطی کی اصلاح کریں۔ یہ ہے جب ہم غلط بتا دیں، مجتہد جو خود غلط بتا دے اپنے فتوے کو، تو اس پر بھی یہی بات ہوگی، بتانے والے کی ذمہ داری ہے کہ اصلاح کرے، جب اس غلطی کی وجہ سے وہ واقع کی مخالفت کر بیٹھے گا، غلطی کر بیٹھے گا، اصلاح کرے۔ اذا ناقل ناقل ما یخالف فتوی المجتہد واجب علی ناقل علی الاوات، احتیاط واجب بنا پر ضروری ہے اس پر کہ اعلام من سامع منہ ذالک، جس نے اس سے یہ سنا ہے اس کو جا کر بتائے کہ میں نے غلطی ہو گئی تھی۔ اذا کان للنقل داخل فی عدم جری سامع علی وفق وظیفۃ شرعیہ، جب اس غلط نقل کا اثر یہ نکلے کہ وہ اپنے وظیفہ شرعیہ پر نہیں چل سکے گا، تو پھر جائے اس کی اصلاح کرے۔ وَإِلَّا، اگر یہ خطرہ نہیں ہے، اس نے عمل ہی نہیں کرنا کہ آپ کی وجہ سے وہ غلطی میں گر جائے گا، یہ خطرہ نہیں ہے، تو لم یاجب اعلام، اس کو پھر بتانا واجب نہیں ہے۔ وَقَذَا الْحَالُ فِيمَا إِذَا أَخْطَأَ الْمُجْتَهِدُ فِي بِيَانِ فَتْوَاهُ، ناقل طالب علم ہو تو بھی یہی صورت ہے، جو مجتہد خود اس سے غلطی ہو گئی ہے فتویٰ بیان کرنے میں تو بھی یہی ہے، یہ ہے جب اس سے غلطی ہو گئی فتویٰ بیان کرنے۔ ایک دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ مجتہد ایک نتیجے پر پہنچتا ہے فتوے پہ، اور اس کا فتویٰ مثلا یہی ہوتا ہے مثلا کہ نماز کی تیسری رکعت میں ایک دفعہ تسبیحات اربعی کافی، بعد میں اس روایات کا مطالعہ اور مباحثہ طالب علموں کے ساتھ اشکال کال کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ نہیں بھائی 3 دفعہ واجب ہے، اب وہ رائے تبدیل کر رہا ہے، جب رائے تبدیل کر رہا ہے تو کیا اس پر واجب ہے کہ جس تک وہ رائے پہنچ چکی ہے اس تک اب نئی رائے پہنچائے؟ کہا یہ واجب نہیں، کیونکہ پہلی رائے جو تھی وہ کوئی ڈھکوسلا نہیں تھا، وہ بھی موازین اجتہاد کے مطابق تھی، استنباط ہوا تھا، اور اب علم اصولی ہے ہمارا، کوئی علم لدنی نہیں ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو یہاں پر نئی رائے کو اس تک پہنچانا واجب نہیں ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ مجتہد کے مکتب کے ساتھ رابطہ رکھے کہ کوئی تبدیلی تو نہیں ہو گئی، یا اس پر بھی واجب نہیں ہے، وہ بھی استصحاب کر سکتا ہے جب اس کو شک ہوگا، اتفاقاً سامنے آ گئی نئی رائے تو پھر نئی رائے کو لے لے گا۔ اما اذا تبدل رأی المجتہد فلا یجب علیہ اعلام مقلدیہ فیما اذا کانت فتواہ السابقہ مطابقہ لموازین الاجتہاد، اجتہاد کے جو موازین ہیں ان کے
مطابق تھا فتویٰ پہلا، تو اب نیا فتویٰ مقلدین تک پہنچانا واجب نہیں ہے۔ مجتہد کا احسان ہوگا، جیسے سستانی صاحب نے نئی منہاج چھپا دی ہے، تو اس کا احسان ہے، غلطیاں اپنی رائے جو تبدیل ہوئی ہے تو نئی رائے آ گئی ہے، مکتب میں آ گئی، مکتب میں نہیں ہے کتاب مل رہی ہے۔ وَكَذَلِكَ لَا يَجِبُ عَلَى النَّاقِلِ اعلان تبدل الرائے، ہم جو ناقل ہیں ہم نے پہلا فتویٰ نقل کیا، بالکل صحیح نقل کیا، اب نیا فتویٰ آ گیا تو ہم پہ واجب نہیں ہے کہ جس کو پہلا بیان کیا تھا ہم بھی نیا انہیں کو بیان کرتے پھریں، نہ مجتہد پہ واجب ہے نہ ہم پہ واجب ہے۔ اچھا، ایک بندہ ہے، اس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تو میں نے یہ جواب دیا، دوسرے مولوی سے پوچھا تو اس نے یہ جواب دیا، اب یہ پریشان ہے کہ بھئی میں کہاں جاؤں، ایک یہ کہتا ہے دوسرا یہ کہتا ہے، میں کہاں جاؤں؟ تو یہاں پر یہ ہو جائے گا جاہل، اور جاہل کا وظیفہ یہ ہے کہ رجوع کرے مکتب کی طرف، اور وہ رجوع نہیں کر پا رہا، مثلا دور ہے، تو اب یہ کیا کرے؟ کہا یہ ایسے ہی ہے جیسے مجتہد احتیاط واجب لگاتا ہے، اشکال کرتا ہے، تو وہاں پر مجتہد اشکال کے وقت خود جاہل ہوتا ہے تو مقلد بھی جاہل ہو جائے گا، اور مقلد جب مجتہد جاہل ہوتا ہے تو ہم احتیاط کرتے ہیں، تو مقلد اب جاہل ہے، یہ مسئلہ تک نہیں پہنچ رہا تو اس نے بھی احتیاط کرنی ہے یا فعل علم کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تو 3 موارد ایسے ہیں جہاں پر احتیاط ہوگی، 4 موارد جہاں احتیاط ہوگی یا فعل علم کی طرف رجوع ہوگا، ایک جہاں اشکال ذکر کیا جائے، ایک جہاں احتیاط واجب یا احتیاط لازم کا لفظ آ جائے، یہ فرق کریں گے کیا ہوتا ہے احتیاط لازم اور کیا ہوتا ہے احتیاط واجب، نتیجہ ایک ہی ہے دونوں کا۔ یا تیسرا مورد ہے مجتہد اپنی رائے بیان ہی نہ کرے، جیسے یہ تدبیر والے مسئلے میں، اور چوتھا یہ ہے کہ جہاں رسائی ممکن نہیں ہے اور ہم جاہل ہیں، اس کی رائے ہے ہم جاہل ہیں، تو یہاں پر رسائی ممکن نہیں ہے تو ہم احتیاط کریں گے یا فعل علم کی طرف رجوع کریں گے۔ اذا تعارض الناقلان فی فتوی المجتہد، ناقل 2 ہیں وہ مختلف فتویٰ ذکر کر رہے ہیں، فَإِنْ حَاصَلَ الْاطْمِئْنَانُ النَّاشِئُ مِنْ تَجْمِيلِ قَرَائِنِ الْعُقَلَاءِ، قرائن عقلائیہ سے اس کو اطمینان ہو رہا ہے کہ بِكَوْنِ مَا نَقَلَ أَحَدُهُمَا هُوَ فَتْوَاهُ، کہ جو فلاں نے ذکر کیا وہی فتویٰ ہے اور دوسرا غلطی پہ ہے، یہ اطمینان ہو جائے تو فلاں اشکال، آپ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسی کے مطابق چلے جو وہ کہہ رہا ہے۔ وَإِلَّا، اگر اطمینان نہیں ہو رہا، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ الاستعلام من المجتہد، اگر خود مجتہد سے معلوم نہیں کر سکتا تو عامل بالاحتیاط، راجع، یا تو احتیاط کرے، او راجع الی غیر ہی وفق ما سابق، وہی فعل علم ہر ایک کی طرف نہیں، او اخر العمل الی حین تمکن من الاستلام، عمل کو مؤخر کر دے، پہلے علم حاصل کرے اور بعد میں عمل کرے اگر مؤخر ہو سکتا ہے تو۔ الحمدللہ عمل کا وقت مزیہ کو نہیں ہو سکتا، پھر احتیاط ہوگی یا فعل علم۔